بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، بھارت کا آئین۔ بھارت کا آئین وہ بنیادی اور اعلیٰ ترین قانون ہے جو ملک کے نظام حکومت، شہریوں کے بنیادی حقوق، ریاست کے فرائض اور اداروں کے اختیارات کو طے کرتا ہے۔ یہ آئین بھارت کو ایک جمہوری، سیکولر، خود مختار اور وفاقی ریاست قرار دیتا ہے۔ اس کے اہم نکات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بھارت کا جو آئین ہے وہ نافذ ہونے کی تاریخ 26 جنوری 1950 کو نافذ ہوا۔ اسی دن بھارت جمہوریہ ریپبلک بنا۔ تیاری: آئین ساز اسمبلی نے اسے تیار کیا۔ اس کے اہم معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا تحریری آئین ہے۔ بھارت کا آئین دنیا کا سب سے طویل اور تفصیلی تحریری آئین ہے۔ اس میں بھارت کو سوشلسٹ، سیکولر، جمہوریہ قرار دیا گیا اور انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارے کی ضمانت دی گئی ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس: ہر شہری کو اظہار رائے، مساوات، آزادی، مذہب، تعلیم وغیرہ کے بنیادی حقوق دیے گئے۔ ریاستی پالیسی کے رہنما اصول، ڈائریکٹیو پرنسپلز: حکومت کے لیے رہنما اصول تاکہ عوام کی فلاح و بہبود ہو۔ ترمیم کا طریقہ: کوئی بھی پارلیمنٹ ہو وہاں ترمیم کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اراکین ہوتے ہیں وہ ووٹنگ کرتے ہیں۔ اگر امینڈمنٹ کے لیے ووٹ زیادہ ہو جائے تو امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، نہیں تو وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آئین کے اہم حصے جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پری ایمبل جو دیباچہ ہے، بھارت کو سوشلسٹ، سیکولر، جمہوریہ قرار دیتا ہے، انصاف، مساوات، آزادی اور بھائی چارے کی ضمانت دیتا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس یا بنیادی حقوق کون کون سے ہیں؟ یہ آرٹیکل 12 سے لے کے 35 تک ڈیل کرتا ہے، اور اس کی جو اگر اس کو مزید ڈیپلی ڈسکس کریں تو آرٹیکل 14 سے لے کے 18 تک حق مساوات ہے، جس کو ہم برابری کہتے ہیں۔ اس کے بعد آرٹیکل 19 سے لے کے 22 ہے جو آزادی کا حق دیتا ہے۔ اس کے بعد 23 سے لے کے 24 ہے استحصال کے خلاف حق، اگر کوئی آپ کی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف۔ لیکن یہ جو جس طرح گاؤں وغیرہ ہیں یا جہاں وڈیرا سسٹم ہے وہاں پہ لوگوں کو کس طرح جانوروں کی طرح ان کی تذلیل کی جاتی ہے، ان سے پورا دن کام لیا جاتا ہے اور اس کے بدلے جو ہے وہ صرف ان کو سالانہ اناج اور بہت ہی بیسک جو ہے وہ تھوڑے سے پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ صرف وہ اپنی ضروریات زندگی کی بھی چیزیں جو ہیں وہ اگر سال میں 1-2 سوٹ بنا لیں اور کچے مکانوں میں رہیں، اس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ان کی ڈس رسپیکٹ کی جاتی ہے، تو آرٹیکل 23 اور 24 کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 25 اور 28 جو ہے وہ مذہبی آزادی کا حق ہے، لیکن انڈیا میں مذہب کے نام پر بہت زیادہ سیاست ہوتی ہے۔ لوگ مذہب کے نام پہ جو ہے ووٹ لیتے ہیں اور دنگے فساد کرواتے ہیں تاکہ اپنی ووٹنگ لے کے عوام کو جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں اور چند پیسوں کے لیے اپنے جو ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ مذہب کی آزادی کے جو آرٹیکل ہے وہ 25 سے 28 جو کانسٹیٹیوشن میں لکھے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ امپلیمنٹیشن انڈیا میں بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ثقافتی اور تعلیمی حقوق ہے، وہ آرٹیکل 29 سے لے کے 30 تک ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 32 جو ہے وہ آئینی علاج کا حق ہے۔ اس کے بعد ریاستی پالیسی کے رہنما اصول، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آرٹیکل 36 سے لے کے 51 تک عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کو رہنمائی دیتے ہیں۔ مثال غربت کا خاتمہ، تعلیم، صحت، معاشی مساوات۔ اس کے بعد بنیادی فرائض آ جاتے ہیں، فنڈامنٹل ڈیوٹیز جس کو کہتے ہیں، وہ آرٹیکل 51A ہے۔ ہر بھارتی شہری کی ذمہ داری آئین کا احترام کرنا، قومی پرچم و قومی ترانے کا احترام، ماحول اور ثقافت کا تحفظ، تعلیم حاصل کرنا وغیرہ ہے۔ فیڈرل اسٹرکچر یا وفاقی ڈھانچہ، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بھارت میں مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت دونوں ہیں۔ اختیارات 3 فہرستوں میں تقسیم ہیں: یونین لسٹ، مرکزی فہرست، ریاستی فہرست اور مشترکہ فہرست۔ پارلیمنٹ اور صدر: بھارت کا صدر ریاست کا سربراہ ہے۔ پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے: لوک سبھا عوامی ایوان اور راجیہ سبھا ایوان بالا۔ ایوان بالا جو ہے وہ فیڈرل ہوتے ہیں اور لوک سبھا جو ہے وہ عوامی ایوان ہوتے ہیں۔ جوڈیشری: سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے، اس کے بعد ہائی کورٹس آ جاتی ہے، پھر ماتحت عدلیہ آتی ہے جس میں سیشن کورٹ ہوتا ہے اور سول کورٹ ہوتا ہے۔
سیشن کورٹ میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہوتے ہیں، اس کے پاس سیول کورٹ میں مجسٹریٹ آ جاتے ہیں، وہ کچہریوں میں ہوتے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ سیول ججز آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد امینڈمنٹس آ جاتی ہے، آئین کو وقتاً فوقتاً پارلیمنٹ ترمیم کر سکتی ہے، اب تک 100 سے زیادہ ترمیم ہو چکی ہیں۔ اب اس کا مکمل خلاصہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بھارت کا آئین جو ہے وہ ایک مکمل گائیڈ ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ ملک کیسے چلایا جائے، شہریوں کے کیا حقوق ہیں، حکومت کے کیا فرائض ہیں اور عوام کو کیا ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ہر ملک کی طرح جس طرح زیادہ تر ملک میں کوئی بھی جو کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے وہ صرف ایک بک کی حد تک رہ جاتا ہے، اس پہ امپلیمنٹیشنز نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح کی امپلیمنٹیشن ہو جائیں، کیونکہ ہر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بیسک رائٹس دیتا ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹس جو عوام کے ہیں ان کو ہر شہری کو دیتا ہے، لیکن چونکہ لوگوں نے جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں انہوں نے اسی بنیاد پر لوگوں سے ووٹ لینے ہوتے ہیں، لوگوں میں تفرقے ڈال کے ذات کا، رنگ کی، بات کی، نسل کی، مذہب کی، ہر طرح سے انہوں نے کوشش کرنی ہوتی ہے تاکہ جو میجورٹی میں لوگ ہوں ان کے حق میں بول کر، اور جو منورٹی ہو اس کو ڈس رسپیکٹ کر کے یا ان کے حقوق چھین کے اپنے ووٹ حاصل کرنا۔ تو ہر ملک کی طرح جس طرح زیادہ تر ممالک میں یہی چل رہا ہے، انڈیا میں بھی یہی ہے کہ مذہب کے نام پر اور ذات پات اور برادری کے نام پر بہت سے زیادہ لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، وہ ڈس رسپیکٹ ہو رہے ہیں اور ان کو ایکویلٹی نہیں مل رہی۔